اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے عظیم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور ہر سننے والا جہاں تک میرا پیغام پہنچے، السلام علیکم۔ میرے عظیم بہن بھائیوں اور بزرگوں، اس سے پہلے بھی میں نے کافی دفعہ اپنی ویڈیو ریکارڈز کرائی ہیں، آپ نے سنی ہوں گی، اور آپ یقین کیجئے میں اتنا زبردست پریشان ہوں، بلکہ یہاں ہر پاکستانی، میں آپ لوگوں کی اطلاع کی ضرورت ہے کہ میں پردیس میں یعنی امریکہ میں رہتا ہوں، اور مجھے یہاں الحمدللہ دنیا کی ہر چیز، ہر وقت اور ہر سیزن میں آپ کو ملتی ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں بجلی نہیں ہوتی، یہاں پانی نہیں ہوتا، یہاں گیس نہیں ہوتی، یہاں پیٹرول نہیں ہوتا۔ الحمدللہ یہاں دنیا کی ہر چیز ہے۔ ہم پاکستانی، ہمیں صرف آپ لوگوں کی فکر رہتی ہے کہ آپ لوگ بھی ہماری طرح، ان لوگوں کی طرح، یہ لوگ دنیا میں کوئی اسپیشل نہیں ہے۔ اسپیشل وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اور فرمان اللہ کے مطابق چلیں۔ ڈاکٹر علامہ صاحب کا ایک شعر میں آپ کو عرض کروں گا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ان لوگوں نے، انگلینڈ ہو یا امریکہ ہو یا کینیڈا ہو یا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ہو یا یورپ کے کوئی بھی ملک ہو، ان لوگوں نے اپنی حالت خود بدلی ہے۔ اس لوگ آج دنیا میں ایک باعزت مقام ان لوگوں کو ملا ہوا ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے ہم بھی وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ 20ویں صدی، یہ 21ویں صدی جا رہی ہے اور ہم لوگ پست سے پستر ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ شاید ہم لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی حالت کو بدلیں۔ اس سے پہلے ہم نے 5 سال آپ لوگوں نے اتنی کرب اور اتنی اذیت کے ساتھ گزارے ہیں کہ آئے دن آپ لوگ سڑکوں پہ، کبھی گیس کے لیے، کبھی بجلی کے لیے، کبھی پانی کے لیے، اور کبھی روزگار کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں ان لوگوں نے مسئلہ حل کرنا ہے۔ جو یہ آپ لوگوں کو سبز بات دکھاتے ہیں کہ ہم آئیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ملک میں دودھ کی نہریں بہائیں گے، ہم نہ جانے کیا کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کو بھی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن مجبوری کیا ہے کہ وہ اس وقت آپ لوگوں کو فی ووٹر کو 2000 3000 روپے دے کے آپ لوگوں کو خرید لیتے ہیں۔ قیمے والا نان کھلا دیا، چکن بریانی کھلا دی، اور اس طرح آپ لوگ جو ہے وہ یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم ان لوگوں نے ماضی میں ہمارے خون چوسے ہوئے۔ یہ لوگ اگر آپ کو 10 روپے کا اگر قیمے والا نان کھلاتے ہیں تو آپ سے 10 روپے کے عوض 10 لاکھ روپے وصول کریں گے۔ یہ ایک قیمے والا نان وہ آپ سے 10 لاکھ روپے میں وہ خریدے گئی ہے۔
وصول کر تو آپ کو کیا ملا ہے کہ قیمے والا نان کو اللہ کا خوف کرے. آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اقوام کی تقدیر. آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. قوم تقدیر آپ لوگوں نے بدلنی ہے. ووٹ کے ذریعے تقدیر بدلنی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پھر لوگ جو ہے جو مفاد جس میں وہ شیخ وقاص اکرم کا میں نام لوں گا کہ وہ پہلے کبھی قوف لیگ میں تھا اور وہ منسٹر تھا, وزیر تعلیم تھا, غالباً کیا تھا. تو اس کے پاس میٹرک کی ڈگری تھی اور میٹرک چھوڑ کے ایف اے چھوڑ کے جناب اس کے پاس صرف بی اے کی ڈگری ہے, ایف اے پاس ہی نہیں کیا. اگر یہ شخص پی ٹی آئی میں آتا, میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کو ان لوگوں نے ان اینکروں نے تمام نے پی ٹی آئی کو ایسے بدنام کرنا تھا, ایسے ڈنڈورا پیٹنا تھا کہ یہ پی ٹی آئی یہ کیا انقلاب آئے گی, یہ کیا تبدیلی آئے گی. اس لیے میڈیا خاموش. آپ لوگ خود سوچیں کہ یہ سارے میڈیا والے تقریباً سب بکے ہوئے ہیں. میں کس کا نام لوں, یہ سب بکے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے گالیاں نکالتے ہیں. یہ مشاہد اللہ خان کے متعلق, سینیٹر مشاہد اللہ خان کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یہ تو اتنا غلیظ انسان ہے, یہ تو گالیوں کے سوا بات ہی نہیں کرتا. یہ زعیم قادری یہ گنڈے ہیں, یہ بدماش ہیں. یہ عابد شیر علی, میں کس کا نام لوں؟ یہ تو خاندانی جماعت ہے. وہ پروگرام کل تک کے پروگرام کے جو جاوید چودھری صاحب ہیں, وہ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی والوں نے انٹرا پارٹی الیکشن میں جو آپس میں لڑے ہیں وہ ہمیں دکھ ہوا ہے, ہمارا سر شرم سے جھک گیا. سبحان اللہ جو ہے چودھری صاحب, یعنی آپ کا سر اس وقت ہی جھکا جب وہ لاہور میں مسیحیوں کی بستی کو جلایا جا رہا تھا. آپ کا سر اس وقت نہیں چکا تھا جب گوجرے میں مسیحیوں کو لوگوں کو مارا گیا تھا. یہ پی ٹی آئی نے کوئی سوئٹزرلینڈ یا نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا کینیڈا امریکہ سے یہ لوگ امپورٹ نہیں کیے ہیں. یہ ہم میں سے ہیں. یہ بدلیں گے کہ ان کو تھوڑا سا وقت چاہیے بدلنے کے لیے, اور یہ بدلے گا صرف اور صرف واحد لیڈر عمران خان بدلے گا. میرا ایمان ہے, میں روزے روشن کی طرح کہتا ہوں کہ یہ عمران خان اس کو بدلے گا. اور مسیحی برادری کے ساتھ یہ شہباز شریف نے اس نے خود ہی آگ لگائی ہے, خود ہی پولیس کے ذریعے اس نے بستی خالی کروائی ہے, آگ لگوائی ہے, اور خود ہی جناب اس کو 5 لاکھ روپیہ دے کے اب وہ ڈرامہ کر رہا ہے ووٹ لینے کے لیے. وہ اب ان کو بستی بنا کے دے رہا ہے. اب ان کو وہ جیسا 178 بستیاں جلائی گئی ہیں. کہاں مر گیا تھا یہ مسٹر شہباز شریف؟ یہ وہی نواز شریف ہے نا جو مشرف سے پہلے اس نے جو گل کھلائے تھے. میں تو نہیں بھولا, آپ شاید بھول گئے ہیں. خدا کے لیے آنکھیں کھولو, یہ تمہارے ہی فائدہ اس میں, آپ لوگوں کا فائدہ اس میں.
کب تک آنکھیں بند رکھیں گے آپ لوگ؟ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے. ہم بجائے آگے بڑھنے کے پستی کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا. پاکستان کا ہر فرد جو ہے وہ اپنی تقدیر بدلے. اور کیسے بدلے گا؟ ووٹ کے ذریعے. ووٹ ایک مقدس امانت ہے، اور جو شخص اس میں خیانت کرے گا، جان بوجھ کے خیانت کرے گا، اس کا انجام کیا ہو. میں نمرود جو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کی کیا سزا ملی تھی، میں اس کی ایگزامپل آپ کے ساتھ منسوخ کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے ناک میں آپ لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو علم ہے کہ اس کے ناک میں مچھر گھس گیا تھا، اور مچھر نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا. معالجین جو تھے انہوں نے وہ سب نے کہا کہ اس کا ایک حل ہے کہ یہ تمہیں اسی صورت میں تمہیں جوتے پڑیں گے، تمہیں جوتے مارنے چاہیے، تب آپ کو جا کے سکون ملے گا. وہ ایسا جو مچھر تھا ناک کی بجائے دماغ میں چلا گیا. وہاں بھی اس نے یہی کچھ کیا کہ معالجین نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے. جو تمام ڈاکٹرز وغیرہ معالجین جو تھے انہوں نے ایک کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کو جیسے تنگ کرے، آپ کے سر پہ جوتے ماریں گے تو آپ کو سکون ملے گا. الغرض وہ مچھر تنگ کرتا تھا تو اس کو جوتے پڑتے تھے تو وہ اس کو سکون ملتا تھا. تو ابھی تک ماضی میں آپ کی مثال نمرود سے ملتی جلتی ہے. آپ بھی نمرود کی طرح جوتے کھاتے ہیں. جو موجودہ گورنمنٹ ہے آپ کے فیصلے کی وجہ سے، جو آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے جو گورنمنٹ برس اقتدار آتی ہے، پھر آپ کو وہ نمرود کی طرح جوتے مارتی رہتی ہے اور آپ کو سکون ملتا رہتا ہے. آپ سڑکوں پہ آتے ہیں، گلاؤ جلاؤ کرتے ہیں، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کے بدلے پھر آپ کو نمرود کی طرح جوتے پڑتے ہیں. یہ جوتے کھانا بند کر دو، اس کو اپنا مقدر نہ، اپنی حالت بدلو. یہ قیمے والے نان کے عوض مت بدلو، بکو. کب تک ایسا کرو گے؟ تم اپنی آنے والی نسلوں کے متعلق سوچو. آئے دن کبھی کراچی میں، کبھی ہزارہ کمیونٹی کوئٹہ میں، آئے دن لوگ جو ہے مرتے رہتے ہیں. کچھ سبق حاصل کرو. اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ایسے انسان کو ووٹ دیں جو اس کا ایلیجیبل ہے، جو اس کا حقدار ہے. خدا کے لیے ہم اب لوگوں کی بہتری سوچتے رہتے ہیں. ہم اتنے فکر مند ہیں، یہاں جتنے بھی پاکستانی ہیں اتنے فکر مند ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی حالت بدل دے، لیکن دعاؤں سے حالت ہی بدل دی. اگر آپ مولانا فضول کو اور یہ زرداری کو اور ایم کے الطاف سید گینڈے کو اگر آپ ووٹ دیں گے تو پھر تو آپ کی حالت ہی بدلے گی. آپ ٹانگیں اونچی کر کے سر نیچے